المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هما ريحانتايا من الدنيا. محرم الحرام، اس حرمت والے مہینے کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے. ماہ محرم کے آتے ہی ہر جگہ جگر گوشہ رسول، فاطمہ کے لال، علی کے بیٹوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. ہر کوئی ان سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کا تذکرہ کرنا، ان کو یاد کرنا، ان کی زندگی کو جاننا، اس کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نہ صرف جگر گوشہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، بلکہ آپ کے خاندان کے بہت سے افراد، بیشتر افراد، ان کا ناحق قتل کیا گیا. اس مناسبت سے آج چند ایک معروضات گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے، تاکہ یہ سماعت فرما کے، یہ باتیں سن کے ہمارے دلوں میں بھی رسول کے گھر کی، آپ کے اہل بیت کی، آپ کے نواسوں کی سچی، حقیقی، عملی محبت پیدا ہو سکے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں، جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، وہ بندہ ضرور بھی ضرور جہنم کا ایندھن، جہنم کا بالن بنے گا ہی بنے گا. جو اس حال میں مرا کہ اس کے دل کے اندر اہل بیت کے متعلق بغض ہے. قسمیں اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر ہی اس بندے کے جہنمی ہونے کی یہ بات لوگوں تک پہنچا دی کہ جو مرضی بندہ، جتنے مرضی بڑے بڑے عمل کرنے والا ہو، اگر میرے خاندان، میرے اہل بیت، میرے گھر والے، میرے نواسے، میری نواسیاں
اہل خانہ ان کے متعلق کسی بندے کے دل کے اندر بغض ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، میل ہے، قسم ہے مجھے رب کی، جس رب کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ بندہ قیامت کے دن ضرور جہنم کا ایندھن بنے گا۔ سلسلہ صحیحہ کے اندر، مسند احمد کے اندر اللہ اکبر حدیث موجود ہے، روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ مسجد حرام کے اندر اور بیت اللہ میں وہ مقام، سبحان اللہ، حجر اسود اور مقام ابراہیم، ان کے قریب کھڑا ہو کے اپنی زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، عبادات کے اندر مصروف اور مشغول رہے، زندگی ایسے ہی بتا دے، وہ بیت اللہ جہاں پر صرف ایک نماز پڑھنے سے رب کھاتے میں 1,00,000 نمازوں کا اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ بندہ زندگی بھر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے قریب کھڑا ہو کے نمازیں پڑھے، سحریاں افطاریاں کرے، نوافل ادا کرے، عبادات کے اندر لگا رہے، لیکن جب اس کو موت آئے تو موت کے وقت فرمایا اگر اس کے دل کے اندر اہل بیت کے متعلق میل ہے، بغض ہے، نفرت ہے، فرمایا کل قیامت کے دن زندگی بھر بیت اللہ کے اندر حجر اسود مقام ابراہیم کے قریب پڑھی ہوئی نمازیں، رکھے ہوئے روزے، کی ہوئی افطاریاں کل قیامت کے دن اس کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دیں گی۔ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، سبحان اللہ، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کوٹ کوٹ کے سمجھنے کی دعوت دی ہے اور سمجھایا ہے کہ کسی ظلم کے اندر، کسی گمان کے اندر مت رہنا کہ ہم نے بڑی نیکیاں کر لی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہمیں نہ تعارف ہو نہ پتہ ہو، ٹھیک ہے، جیسی ہوا چلی ویسے ہی ہم بن گئے، اس ہوا کے ساتھ اڑ گئے۔ اگر کسی نے رسول اللہ کے گھرانے کے متعلق بکواس کی، ہم بھی اس کی زد میں آ گئے، کل قیامت کے دن یہ والی نمازیں نموزیں یہ تو کیا بیت اللہ میں بھی پڑھی ہوئی کام نہیں آتی۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے الفاظ آپ کی آنکھوں کے سامنے رکھ سکتا ہوں، سلسلہ احادیث صحیحہ میں مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، سارے کے سارے صحابہ کرام وہ معیار اسلام، معیار دین، معیار ایمان ہیں، ان کا عزت، ان کا احترام، ان کی شان منقبت، اس کو ماننا، ان کا احترام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور آپ کے اہل بیت، آپ کے گھر والے، اہل ایمان، اہل اسلام، آپ کے گھرانے والے، ان کا عزت، ان کا احترام وہ ڈبل ضروری ہے۔ کیوں؟ ایک وہ سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، اور دوسرا اللہ کے نبی کا انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا بھی ان کو درجہ حاصل ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، آپ کا خون، آپ کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار ہونے کا بھی ان کو شرف حاصل ہے۔ دونوں کی عزت، دونوں کا احترام انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ ہستیاں سبحان اللہ اہل بیت، میں کہتا ہوں صرف ایمان کا حصہ نہیں، ہمارے ایمان کی جان ہے۔ اہل بیت کی عزت، تکریم، احترام کرنا، ان کو ماننا ہمارے ایمان کی جان ہے۔ لیکن افراط و تفریط کا شکار ہو جانا، افراط و تفریط کے اندر پڑھ کے کسی ایک طبقے کی دل کے اندر
یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے. ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کو کہ ایک طرف تو حدود کو بھی پیچھے چھوڑ کے ان سے بھی حدود سے بھی اوپر تک جا کے اللہ اکبر جو حدیں رب نے قائم کی ہیں ان کو بھی پیچھے چھوڑ کے کسی کے ساتھ محبت، اور دوسری طرف جن کو رب نے ایمان کا اللہ اکبر معیار قرار دیا ان کی نفرت. یہ انصاف نہیں ہے، یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں اسلام کے اندر نہ ناسبیت کی گنجائش ہے نہ رافضیت کی کوئی جگہ ہے. ناسبیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، ابو بکر، عمر، یہ سارے کے سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی عزت، ان کی شان وہ پڑھنی بھی ہے، سننی بھی ہے، سنانی بھی ہے، لکھنی بھی ہے، ماننی بھی ہے. اس کے اوپر دھڑلے کے ساتھ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ان کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے پیش بھی کرنا ہے. لیکن جو ہی آپ کے گرانے کی باری آئے گی، اہل بیت کی باری آئے گی، تو پھر دل میں تنگی ہوگی کہ تو اب ان کو بھی ماننا پڑے گا، ان کی بھی شان بیان کرنی پڑے گی، ان کا بھی کوئی شرف منقبت ہے، ان کی بھی اللہ اکبر اللہ کے ہاں کوئی عزت شان ہے. باقی سارے صحابہ کو ماننا اور اہل بیت کی باری دل کے اندر کوڑ بغض آ جانا، اس کو کہتے ہیں ناسبیت. اور یہ خطرناک قسم کی چیز ہے. ایمان سے بندہ سدھا سدھرا جو ہے وہ کوڑا ہے، ایمان سے خالی ہے. اور اس کے مد مقابل رافضیت، اہل بیت اللہ اکبر ان کی شان بیان کرتے ہوئے، ان کو مانتے ہوئے، ان کے تذکرے کرتے ہوئے، ان کو پڑھتے لکھتے ہوئے ان حدوں کو پامال کر جانا جن کا ایک مومن مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ رب کی شان کو بھی پیچھے چھوڑ کے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان جو ہے وہ بیان کرنا اور لکھنا اور لوگوں کے سامنے سنانا، اور باقی صحابہ اکرام کے اوپر طعن و تشریح، ان کو گالیاں دینا، یہ رافضیت ہے. جو رب کا شان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اس کے متعلق کہنا کہ نہیں جبریل کو تو غلطی لگ گئی تھی، جبریل نے وحی لے کے آنا تھا علی کے اوپر، اور نعوذ باللہ من ذالک غلطی کے ساتھ علی کے اوپر وحی لے کے جبریل آ گیا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غلطی کے ساتھ وہی جبریل لے کے آگئے. یعنی یہ رافضیت کے دوسرے سارے صحابہ اکرام ان کی دل میں نفرت، اور صرف آپ کے گھر والے جن کو آپ نے اپنے اہل بیت میں شمار کیا، ان کی دل کے اندر محبت اس درجے کی جس درجے کی اسلام کے اللہ اکبر مزاج کے موافق اور مطابق نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزیں کسی صورت بھی اسلام میں ان کی گنجائش نہیں ہے. بڑے ہی انصاف کے ساتھ کلہم رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کو رب نے ڈگری دی ہے، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی. ان سب کا ادب احترام، اور جیسے میں نے کہا کہ آپ کا گھر، آپ کا خانوادہ، آپ کے نواسے نواسیاں، آپ کے اہل بیت، ان کا ڈبل احترام. ایک تو صحابی، اوپر سے آپ کے خون والے، آپ کے رشتہ دار. میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تیری محبت مومن دل کے اندر ہی ہو سکتی ہے. جس دل میں ایمان ہے نا، مومن بندے کے دل میں تیری محبت ہو سکتی ہے. منافق بندے کے دل کے اندر علی تیری محبت نہیں ہو سکتی. جس دل میں نفاق ہے اس دل میں علی کی اللہ اکبر نفرت ہوگی، کوڑ ہوگا، تنگی ہوگی. علی کا نام رضی اللہ عنہ لیتے ہوئے اس کو تریلیاں آئیں گی، پریشانی ہوگی. پر میں علی تیرے ساتھ تو جو ایمان کی چوٹیوں پر ہے وہ تیرے ساتھ محبت کرے گا. اور فاطمہ نبی کی لخت جگر، بضعۃ منی، فرمایا یہ وہ ہے فاطمہ جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو تکلیف دی، اس کو اذیت دی، اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور اذیت دی. اللہ اکبر.
کا جو میں نے مقام آپ کے سامنے پڑھا ہے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا سونا نبی، آخری نبی، یہ تمہارے لیے زندگی کے ہر شعبے میں، ہر پہلو میں، اللہ اکبر، یہ آئیڈیل ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے، ہر زندگی کے پہلو میں یہ تمہارے لیے اسوہ ہے۔ شارحین نے، مفسرین نے اللہ اکبر لکھا ہے کہ جس طرح یہ باقی سنتیں، یہ میں کہتا ہوں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آمین بالجہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ان سنتوں کو میں بیان بھی کرتا ہوں، پڑھاتا، سکھاتا ہوں۔ رب کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس طرح یہ میرے نبی کی ساری سنتیں ان کو اپناتے ہو سنت کہہ کے، حسن و حسین کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ پیار کرنا بھی اسی رسول کی سنت ہے۔ جیسے ان سنتوں کو اپناتے ہو ویسے اس سنت کو بھی اپناؤ۔ اللہ اکبر، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 3 4 بار زندگی کے اندر حجر اسود کا بوسہ لیا۔ آج دنیا اس جگہ کی حرمت کو بھی پامال کرتی ہے کہ اس کو چومنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا ہے، آپ نے اس کو چوما ہے، اللہ کے نبی نے استلام کی اجازت دی، اس کو بھی بھول جاتے ہیں، اس جگہ کے احترام کا بھی خیال نہیں کرتے۔ نہیں جی، ہم نے چومنا ہی چومنا ہے، ٹھیک ہے، اس کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے حجر اسود کو 1 بار 2 بار 3 4 بار چوما، لیکن حسن حسین سبحان اللہ، جن کو اللہ کے نبی ساری زندگی اللہ اکبر پتہ نہیں کتنی بار بار بے شمار بار جن کو چومتے رہے، ان سے محبت کرنا بھی رب کا قرآن کہتا ہے اسی نبی کی سنت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اللہ اکبر حسن و حسین کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس سنت کے اوپر بھی ہمیں من و عن صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن میں رب تعالیٰ اہل بیت کے متعلق فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتے ہیں ان افراد کو، ان لوگوں کو میں نے دنیا کی نجاستوں سے، گندگیوں سے پاک کر دیا ہے، ان کا میں نے مقام اونچا کر دیا ہے۔ یہ ہیں کون؟ رب کا قرآن کئی جگہ سے پڑھیں گے نا تو پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر، صرف 5 کو جو اہل بیت مان کے باقیوں کو اہل بیت سے اللہ اکبر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے وہ ان 5 کا بھی منکر ہے، کیونکہ وہ قرآن کا منکر ہے۔ رب نے سب سے پہلے قرآن کے اندر نبی کی بیویوں کو نبی کے اہل بیت قرار دیا ہے، پھر نبی کی بیٹیاں اہل بیت ہیں۔ اللہ اکبر، آل عباس، آل جعفر، ایسے کہہ لو جن کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کھانا اللہ اکبر جائز قرار نہیں دیا، وہ سارے ہی نبی کے اہل بیت ہیں۔ ان سب کی محبت دل میں رکھنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان لوگوں کو میں ہر طرح کی گندگیوں سے پاک کرتا ہوں، ان کو میں مقام اونچے دیتا ہوں۔ ان کا شان، ان کا مقام رب کا قرآن بیان کرتا ہے۔ اور ایک جگہ پہ سورہ شورى میں اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے نبی ذرا اعلان کر دے، اللہ کیا اعلان کرنا ہے؟ ان کو کہہ دے اللہ اکبر لا أسألكم علیہ اجرا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے اپنی کسی دعوت، اپنے کسی دین کے کام کے اوپر اجرت نہیں مانگتا، میں تم سے مال کا، پیسے کا سوال نہیں کرتا۔ ایسے کہہ لیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا میں نے تمہیں توحید سمجھائی، میں نے تم سے پیسے نہیں مانگے،
میں نے تمہیں دعوت دی، تم سے پیسے کا، مال کا سوال، اجرت کا سوال نہیں کیا. میں نے تمہیں 23 سال قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا. تم سے میں نے دنیا کے ٹکوں کا، پیسوں کا سوال نہیں کیا. تم نے مجھے بڑی بڑی اذیتیں دی، بڑی بڑی تکلیفیں دی. تجھ سے میں نے بعد میں کسی فدیے کا، کسی دنیا کے مال کا، اللہ اکبر، کسی ہر جاننے کا سوال، اجر کا، اجرت کا سوال نہیں کیا. میں نے تمہیں واعظ و نصیحت کی، میں نے تمہیں تبلیغ کی، توحید سمجھائی. میں بیت اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، ان ظالموں نے میری کمر کے اوپر لا کے بھاری بھرکم بوجھنی رکھ دی. میں نے ان سے کچھ نہیں مانگا، میں نے ان سے مال کا سوال نہیں کیا. میں طائف کے اندر جا کے دین کی دعوت دیتا رہا. 3 میل تک کم و بیش انہوں نے میرے اوپر پتھر برسائے. اگر میں کسی جگہ پہ بیٹھ جاتا، مجھے اٹھا کے دھکا لگا کے پھر پیچھے سے ظالم پتھر مانگتے. میں نے دنیا کے اندر ان ظلموں کو سہ کے بھی تم سے کچھ بھی نہیں مانگا. میری بیٹی زینب کے اوپر بڑا ظلم کیا، میں نے تم سے کچھ بھی نہیں مانگا، کوئی سوال نہیں کیا. ہاں ایک سوال کیا تم سے. اللہ کہتے ہیں ان کو کہتے ایک سوال ہے. کون سا ایک سوال؟ اللہ اکبر. کچھ نہیں مانگا، اتنا کچھ تم سے کیا، تمہیں بہت زیادہ دن رات ایک کر کے دین سمجھایا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کسی اجرت کا سوال نہیں کیا، کچھ نہیں مانگا. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ان کو کہہ دے صرف اگر کچھ مانگا ہے، میری کچھ ڈیمانڈ ہے، میں تم سے کوئی تقاضا کرتا ہوں، تم سے کچھ مانگتا ہوں، اور کچھ نہیں. 2 معنی مفسرین نے کیے ہیں. اکثر معنی جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے راستے میں جو ظالم روڑے اٹکاتے تھے، رب نے کہا ان کو کہہ دے میں نے تم سے دنیا میں کچھ نہیں مانگا، میری تمہاری رشتہ داری ہے، اس رشتہ داری کا خیال کرو. اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ ان دنیا والوں کو کہہ دے میں نے دنیا میں تم سے کچھ نہیں مانگا، صرف مانگا تو اپنے اہل بیت، اپنی رشتہ داری، اپنے اعزاء و اقارب، اپنے اہل خانہ، اپنے خانوادے کی محبت کی لاج تم سے مانگی ہے. میری رشتہ داری کا خیال کر لو، میرے گھر والوں کی محبت کا خیال کر لو. ان کے ساتھ محبت کرنا، الا المودہ، ان کے ساتھ مودت، ان کے ساتھ محبت. صحیح بخاری میں ہے. اگر سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں کریکشن کی، جب تفسیر پوچھی گئی اس آیت کی تو سعید بن جبیر نے فوراً کہا اس سے مراد نبی کے گھر والے، نبی کے اہل خانہ، نبی کے اہل بیت ہیں. حضرت ابن عباس نے کہا سعید تو نے تھوڑی سی جلدی کی ہے، ویسے تو یہ سارا جتنا بھی کنبہ قبیلہ سارے کا سارا ہی ہے، یہ ساری کی ساری شاخیں نبی کے خاندان والے ہی ہیں. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں قرآن میں کہ نبی ان دنیا والوں کو کہہ دے میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا، اگر کچھ مانگتا ہوں تو اپنے پیاروں کا پیار مانگتا ہوں. ان کے ساتھ پیار کرنا، ان کی محبت کو لازم پکڑو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر ان دنوں میں غدیر خم کا خطبہ اس کو بیس بنا کے اللہ اکبر من کنت مولا، صرف اشارہ کرتا ہوں اسی مقام پر. فضیلت ہے، اس کو دنیا میں کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی دبا نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کتاب اللہ، جس کا شارحین نے، محدثین نے، مفسرین نے یہ ترجمہ کیا کہ یہاں پر کتاب اللہ سے مراد اللہ کی وحی ہے، اور وحی کے اندر اللہ کا قرآن بھی ہے، نبی کی حدیث بھی ہے. کہ تمہارے اندر اللہ کا قرآن، نبی کی حدیث، یعنی اپنی وحی چھوڑ کے جا رہا ہوں. آسمانوں سے اترنے والی وحی اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، اور دوسری میری عطرت، میرے اہل بیت، ان کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا. یہ وہ گھرانہ، یہ وہ خاندان، اور یہ اہل بیت، ان میں بقیہ چند منٹوں میں بالخصوص جو شان، منقبت سبحان اللہ حسن و حسین کو حاصل ہے، کیا ہی شان ہے، کیا ہی مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مجھے امی جان نے پوچھا حذیفہ ان کا
کہتے ہیں کہ مدینے کے اندر کافی ہٹ کے دور مدینے کے کارنر کونے کے اوپر کہیں گھر تھا، کافی دن ہو جاتے، آپ کی ملاقات میں تاخیر ہو جاتی۔ امی جان نے پوچھا، سوال کیا، حذیفہ کتنے دن ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہوئے؟ کہنے لگے امی جان کافی دن ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں امی اتنے غصے میں آئی، مجھے ڈانٹنے لگ گئی، مجھے اللہ اکبر غصے میں آ کے بہت زیادہ ڈانٹا ڈپٹا۔ میں نے کہا امی جان اب بس کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ امی جی میں ابھی جاتا ہوں، آج مغرب کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے پڑھوں گا، اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیارے صحابی آپ کے ہمراز، اللہ اکبر، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرف حاصل تھا کہ اللہ کے نبی کے 1.25 لاکھ صحابہ اکرام، 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ اکرام میں سے یہ شرف خلوت کا اور ہمرازی کا اگر کسی کو حاصل تھا تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ کہتے میں آیا، نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغرب کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی، دیکھا آپ کسی کام میں یا نماز میں مصروف ہو گئے، خیر عشاء ہو گئی، عشاء کے بعد آپ اٹھ کے واپس جانے لگے، میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ جب میں آپ کے پیچھے گیا تو میرے قدموں سے یا میری کسی بھی حرکت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہچان لیا۔ فرمایا حذیفہ ہے؟ جی اللہ کے نبی حذیفہ ہو۔ فرمایا غفر اللہ لک ولمؤمنک، اللہ تعالیٰ تجھے بھی معاف کرے، تیری والدہ کو بھی معاف کرے۔ کہتے ہیں میں حیران پریشان کہ یہی تو میں امید لے کے آیا تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا، جا کے دعائیں کرواؤں گا، وہ اللہ کے نبی نے درخواست کیے بغیر ہی کر دی ہے۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھڑا کر لیا اور کہا کہ حذیفہ سن، آج آسمانوں سے ایک فرشتہ ایسا زمین پر آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور وہ رب کا پیغام لے کے آیا ہے، رب کا سلام لے کے آیا ہے، خود میرے ساتھ سلام کرنا چاہتا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ سے اجازت دے کے آیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور مجھ سے سلام کر کے اس نے مجھے پیغام رب کی طرف سے کیا دیا ہے کہ جا کے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ یہ کل قیامت کے دن فیصلوں کے بعد جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور جنت کے اندر سبحان اللہ جنت میں جتنی بھی خواتین عورتیں ہوں گی، ان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، میرے نبی کو جا کے پیغام دے دو آپ کی بیٹی فاطمہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہوگی۔ اور دوسرا پیغام اللہ اکبر، وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، یہ بھی پیغام دے دو کہ حسن اور حسین جنت کے اندر جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے، جتنے بھی جنت میں جوان ان سب کے، جنت میں تو حدیث میں آتا ہے سارے جوان ہوں گے، کیا پھر سب لوگوں کے ہی حسن و حسین سردار ہوں گے؟ دوسری حدیث ایک اور جگہ پہ ہے، اللہ اکبر، جو بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس دنیا سے ایمان کی حالت میں جوانی کی عمر میں مرا ہے، گیا ہے، جنت میں جائے گا، ان سارے جوانوں کے سردار حسن و حسین ہوں گے، اور میرے سونے نبی کی سچی زبان سے نکلا ہے جتنے بھی بڑھاپے کی عمر میں اس دنیا سے فوت ہو کے جنت میں جائیں گے، جنت کے اندر میرا ابو بکر، میرا عمر، ان سارے کے سارے بوڑھوں کا جو کہ جنت میں جا کے وہ بھی جوان ہو جائیں گے، ابو بکر عمر بوڑھوں کے سردار ہوں گے جنت کے اندر۔ رکھنی نہیں کوئی شہر لپوڑی نہیں آپ انشاءاللہ۔ ہاں جی، آج تک یہی آپ نے اکثر و بیشتر سنا ہے نا، یہ کیوں چھپایا جاتا ہے، کیوں لکایا جاتا ہے لوگوں سے؟ یہی تو میں نے سمجھایا ہے کہ نہ رافضیت کو اسلام میں جگہ باقی ملتی ہے، نہ ہی ناصریت کو۔ بھئی جہاں جس کی شان ہے بیان کرو۔ اور پھر اللہ اکبر، جوانوں کے سردار حسن و حسین، خواتین کی سردار سیدہ اللہ اکبر فاطمہ، سارے کی ساری انسانیت کے سردار سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جنت میں تو میرا سونا نبی بھی ہوگا، میرے نبی کا تو سردار حسن حسین نہیں ہوگے۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، نہیں ہما ریحانہ یا من الدنیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حسنین کریمین وہ دنیا کے اندر میرے 2 خوشبودار پھول ہیں، ان اللہ اکبر ہستیوں میں سے ایک پھول کو تم نے کوفیوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا بڑی بے دردی کے ساتھ، جب اس کا خون بہایا تھا تب تمہیں خدا کا خوف نہیں آیا؟
آج پوچھتے ہو مچھر مر جائے گا تو کیا گناہ ہوگا؟ وہ حسن و حسین میرے محترم بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے ہوں، ان کو آتے گرتے دیکھ لیں تو منبر چھوڑ کے توحید کی دعوت، سنت کی دعوت، اسلام کی دعوت چھوڑ کے اتر کے ان کو جا کے پکڑ کے منبر پہ لا کے بٹھا کے لوگوں کو بتائیں کہ واقعی رب نے سچ کہا ہے، اولاد فتنہ ہوتی ہے، مجھ سے بہا نہیں گیا۔ وہ حسن و حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوں، کمر کے اوپر بیٹھ جائیں تو اللہ کے نبی سجدے سے اٹھتے ہوئے ان کو پکڑ کے گرنے نہ دیں، بڑے آرام سے نیچے اتار دیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نماز کے بعد جب اللہ کے نبی نے دونوں کو ایک ایک ران پہ بٹھا لیا، کہا اللہ کے نبی ان کو گھر چھوڑو۔ اللہ کے نبی نے حسن و حسین کو کہا چلو میرا بیٹا شاباش چلو امی کے پاس۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بھیجا، میں نے کیا دیکھا گھر میں داخل ہونے تک آسمان سے ایک لالٹین، ایک روشنی کا رب نے مستقل بندوبست کیا۔ یہ وہ حسن و حسین پھول سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حسن و حسین کو کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے، جا رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے قریب آئے، ایک بندہ کہنے لگا اللہ کے نبی بڑا پیار کرتے ہو ان سے، بڑی محبت کرتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سن یاد رکھنا، جو ہاں میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ محبت کرے گا، جو ان سے محبت رکھے گا وہ میرے ساتھ محبت رکھے گا۔ کیسا معیار مقرر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا؟ فرمایا جس کے دل کے اندر حسن و حسین کے متعلق تھوڑی سی بھی میل ہے، یاد رکھو اس کی میرے ساتھ کبھی محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں واللہ کثیر تعداد میں اللہ اکبر بڑے فضائل ہیں، بڑی ہی اللہ اکبر فضیلت کی باتیں ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طبقات میں مسلم میں بھی آتا ہے حسن و حسین ایک دن کشتی کر رہے ہیں، کشتی کرتے کرتے اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت حسن کو کہتے ہیں حسن خذ یا حسن، خذ یا حسن۔ حضرت عائشہ پاس کھڑی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی یہ کیسی بات ہے، صرف حسن کو ہی کہیں جا رہے ہو، حسن حسین کو ادھر سے پکڑ، یہ پلوان بیٹھے ہوئے ہیں، دا کیسے جو ہے نا وہ باہر سے لوگ بتائیں او اتھوں پھاڑ اتھوں پھاڑ۔ اللہ کے نبی حسن کو کہتے ہیں حسن خذ، حسن خذ، اتھوں پھاڑ، ادھر سے پکڑ، ادھر سے پکڑ۔ حضرت عائشہ سے رہا نہ گیا، آج ظالم بدبخت کہتے ہیں ان سے اللہ اکبر ان ماؤں کو پیار نہیں تھا۔ حضرت عائشہ نے جب یہ کہا نا اللہ کے نبی بس حسن کو ہی کہہ رہے ہو، کشتی تو حسین بھی کر رہا ہے، اس کو نہیں بتاتے ہو کچھ بھی۔ اللہ اکبر۔ حسن سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب سے تم مجھے یہ کہتے ہوئے دیکھ رہی ہے نا خود یا حسن، خود یا حسن، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جبریل کو کھڑا دیکھ رہا ہوں، جبریل آسمانوں سے اتر کے حسین کو کہہ رہا ہے حسین خود، حسین خود، حسین ادھر سے پکڑ، حسین ادھر سے پکڑ۔ حسین کو جبریل کہہ رہا ہے اور حسن کو میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں۔ یہ فضیلت، یہ مقام، اور آخر پر میرے محترم بھائیوں بے شمار ان کی اللہ اکبر منقبت فضیلت کی باتیں چھوڑتے ہوئے درمیان میں آخر پہ ان کی نفرت، ان کا اللہ اکبر دل کے اندر تھوڑا سا بھی بغض انسان کی دنیا کو بھی تباہ کر دیتا ہے، آخرت کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب حضرت حسین کا سر لایا گیا نا عبید اللہ بن زیاد کے پاس ترمذی میں موجود ہے، تو اس ظالم نے بدبخت نے وہ چہرہ جس کے متعلق حضرت علی کہا کرتے تھے اللہ اکبر سینے سے اوپر حسن جو ہے وہ نبی کے ساتھ ملتا ہے اور نیچے سے حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہا کرتے تھے کسی نے جنتی شہزادہ کو، جنتی شہزادے دیکھنے دنیا میں چلتے پھرتے وہ میرے حسن و حسین کو دیکھ لو۔ وہ حسن حسین جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے منہ سے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ اکبر حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اس حسین کے چہرے کے اوپر چھڑیاں لگاتے پھیرتے مارتے ہوئے عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے یہی وہ چہرہ ہے نا جو رسول اللہ کے ساتھ ملتا تھا، اسی چہرے کی بڑی صفتیں تھی، اسی چہرے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ تو اس نے جو کرنا تھا کر لیا۔ عمارہ بن عمیر کہتے ہیں جب اس بدبخت کا سر کٹ کے اسی جگہ پہ اللہ اکبر رحمت کی مسجد کے اندر آ کے اس کا سر رکھا گیا، کہتے ہیں میں اس جگہ پہ موجود تھا، عمارہ کہتے ہیں اچانک لوگوں میں رولا ڈال گیا، شور پڑ گیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا۔
کہتے ہیں ہم نے دیکھا کیا آ گیا، اچانک دیکھا ایک بڑا سانپ آیا اور عبید اللہ بن زیاد کے منہ کے اندر یا ناک کے اندر دنسا اور نکل گیا، پھر چلا گیا، پھر لوگوں نے شور ڈالا، پھر چلا گیا، پھر شور ڈالا، 3 بار سانپ گیا آیا۔ بات حدیث یہ روایت سنانے کا مقصد بھائیو، جس نے ان ہستیوں کی گستاخی اس دنیا کے اندر کی، رب اس کا انجام دنیا والوں کو دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے، کل قیامت تو اس کی تباہ ہوئی پڑی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب تعالی ہمیں اس دنیا کی زندگی میں اہل بیت کے ساتھ اور جمیع صحابہ کرام کے ساتھ صحیح معنوں میں سچی عملی حقیقی محبت کرنے کی، عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا